ہیں ابھی تک، اس کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو پاکستان نے اپنی مرضی کے جو ٹارگٹس تھے وہ چنے، بھارت نے ہمیں پرووک کیا، بھارت نے ہمیں جو ہے وہ ایک دام فریب بچھایا اور اس میں ڈرون حملہ کیا اور یہ سمجھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، پاکستان کے اوپر پہلے میسائل داغے تو یہ سوچا کہ شاید پاکستان جواب میں پاکستان خاموش رہا، کیونکہ بھارت یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا تو اسی وقت جو تھا وہ بھارت جو ہے وہ ہمارے تمام دفاعی نظام کی جو جتنی بھی پوزیشننگ تھی اس کو سمجھ لیتا۔ اس لیے پاکستان نے بہت طریقے سے، جب بھارت کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کے پاس دفاعی نظام نہیں موجود، تو اس ٹائم پہ بھارت جو ہے اس نے آگے ریٹیلیٹ کیا اور ہمارے آ کے جو 3 بیس تھے ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا۔ پہلا بیس کا جو حملہ تھا 2:15 بجے رات نور خان پہ، وہ میرے گھر کے ساتھ کر کے ہے، اس لیے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میں کیونکہ اس ٹائم پہ ٹیرس کے اوپر کھڑا تھا تو اس لیے مجھے وہ سارا منظر میرے سامنے ہوا۔ تو یہ بھارت نے ہماری ایئر فورس کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ کیا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان ایئر فورس جو تھی پوری کی پوری اس ٹائم پہ فضا میں تھی، کوئی ایک جہاز بھی زمین کے اوپر نہیں تھا الحمدللہ۔ تو یہ ایک اتنی بڑی ٹیکٹیکل، جو دیکھیں بھارت کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ پاکستان کا کوئی جہاز زمین پہ موجود نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا ریڈار سسٹم جو ہے وہ 0/0 ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ S-400 میسائل کی جو 2 بیٹریز کو ہم نے جو ہے تباہ کیا، جن کی مالیت $1.5 ارب ہے، یہ دنیا کا بہترین نظام جو ہے سمجھا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ رفیل جہاز ہو، چاہے وہ S-400 میسائل ہو، اگر جو گدھا گاڑی چلانے والوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کبھی بھی نمبر گیم میں بھارت کے ساتھ نہیں پڑتا، بلکہ کوانٹٹی پہ نہیں، کوالٹی پہ۔ ایگزیکٹلی جس طرح سے پاکستان نے اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کی جو ایئر فیلڈز ہیں ان کو کھنڈر بنا دیا ہے، ان کو قبرستان بنا دیا ہے، یقیناً پاک فوج کو جو داد اور خراج تحسین کی مستحق ہے، اور دنیا اس چیز کو اب یقیناً مان رہی ہوگی۔ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کتنا مضبوط ہاتھوں میں ہے، یہ بھی پوری دنیا کو میسج چلا گیا ہوگا۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں تبھی تو مارکو روبیو صاحب جو ہے وہ فٹافٹ انہوں نے آرمی چیف صاحب سے رابطہ کیا۔ یہ وہی مارکو روبیو تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں درمیان میں، ان کو ہماری یاد نہیں آئی جب ہمارے یہاں 35 لوگ شہید ہو گئے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہم نے وہ تمام ثبوت اور شواہد دکھائے، ہمارے جو ہے مذہبی جو عقائد تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ادھر جو 26 لوگ تھے پہلگام میں جس کا آج تک ثبوت کوئی نہیں ملا، جو واحد لاشیں انہوں نے دکھائیں میاں بیوی کی، وہ دونوں زندہ ہو کے اگلے دن جو ہے وہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے کہ ہمیں لاش نہ کہو۔ دیکھیں، اور پھر پاکستان فوج کا کمال دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں کہ کیسے اس نے اپنے بچے سمجھا، جو بچے شہید ہوئے ان کا نام لکھ کے وہ میزائل جو ہے وہ بھارت پر داغے، اور ایسا داغے کہ ابھی بھارت داغدار ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہمارا ڈرون جو ہے وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ سر، بھارت کو پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ اب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کا نتیجہ فوراً اور دگنا ہوگا۔ بھارت کو تو چھوڑیں، بھارت کا جو پیچھے یار غار امریکہ اور اسرائیل ہے ان کو بھی جو ہے وہ پیغام پہنچ گیا۔ آج یہ کیوں اسرائیل جو اچانک مارکو روبیو صاحب کو خیال آ گیا